یہ کہانی ہے رحیم پور میں رہنے والے کسان سمیر کی۔ ایک بار سمیر پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے اپنی دختر کی شادی کے لیے قرض لیا تھا اور پھر اپنی اہلیہ کے علاج پر بھی اسے بہت رقم خرچ کرنی پڑی۔ اس سال بارش بھی اچھی نہیں ہوئی، فصل بھی کم ہوئی۔ قرضدار سمیر پر دباؤ ڈالنے لگے۔ اگر پیسہ نہیں دے سکتے تو کھیت اور گھر بیچ ڈالو، ہم اور وقت نہیں دے سکتے۔ ان حالات کو دیکھ کر سمیر بہت مایوس ہو گیا۔ وہ آدھی رات کو گھر سے نکلا اور جنگل میں برگد کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ اپنی آنکھیں بند کر لی اور اوپر والے سے دعا کرنے لگا۔ اوپر والے، مجھے آئندہ جنم میں دولت مند خاندان میں پیدا کرنا۔ لیکن اسی لمحے ایک چمڑے کا تھیلا درخت سے نیچے گر پڑا۔ سمیر کو عجیب محسوس ہوا۔ اس نے وہ تھیلا اٹھایا اور جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کی اشرفیاں نظر آئیں۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اوپر والے نے میری دعا قبول کر لی۔ اتنے سارے سونے کی اشرفیاں اسے مل چکی تھی۔ وہ اپنی اہلیہ کے پاس گیا اور اسے پورا ماجرا سنایا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے، یہ کہہ کر سمیر کی اہلیہ نے اس چمڑے کے تھیلے کو محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ سونے کے اشرفیوں سے سمیر کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنا پورا قرض چکا دیا اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ لیکن گھر میں پیسے کی ریل پیل سے سمیر کا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ اپنے والد کے پیسوں کا غلط استعمال کرنے لگا۔ ایک دن سمیر کے بیٹے کا زمیندار کے بیٹے سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے زمیندار کے بیٹے کو طاقت سے مکہ رسید کر دیا۔ زمیندار کا بیٹا وہیں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہاں جمع ہوئے لوگوں نے سمجھ لیا کہ زمیندار کا بیٹا اب نہیں بچے گا۔ جب یہ خبر سمیر کو ملی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کے بیٹے کو پھانسی کی سزا مل سکتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اسے قاتل کا والد کہہ کر پکاریں گے۔ بے عزتی سے بچنے کے لیے سمیر گاؤں چھوڑنے پر غور کرنے لگا۔ وہ پھر اس درخت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے اوپر والے، میں بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ میرے اکلوتے بیٹے کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے۔ سمیر درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنی مصیبت کا رونا رونے لگا۔ اوپر والے، اگلے جنم میں مجھے نیک بیٹا دینا۔ اچانک برگد کے درخت کی ٹہنیوں سے آوازیں آنے لگی۔ سمیر، فکر مت کرو، زمیندار کا بیٹا زندہ ہے، تمہاری بدنامی نہیں ہوگی۔ سمیر تعجب سے درخت کی ٹہنیوں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اوپر والے نے اس کی دعا قبول کی ہے۔ وہ سب سے پہلے زمیندار کے گھر کی طرف گیا۔ زمیندار کے بیٹے کو پلنگ پر بیٹھے دیکھ کر سمیر نے راحت کی سانس لی۔ سمیر کے بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ والد کے کام میں ہاتھ بٹانے لگا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، لیکن سمیر یہ محسوس کرنے لگا کہ وہ تو صرف دولت مند ہے، اسے تو ارب پتی بننا چاہیے تھا۔ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور دولت کمانا چاہتا تھا۔ اب اسے برگد کے درخت کی یاد آئی۔ اس سے پہلے بھی جب بھی وہ پریشان تھا، برگد کے درخت نے ہی اس کی مدد کی تھی۔ سمیر پھر اس برگد کے درخت کے پاس پہنچ گیا، لیکن اس بار اچانک اس کے سامنے درخت سے نیچے اتر کر بھوت نمودار ہوا۔ بھوت کو دیکھ کر سمیر حیران رہ گیا۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ آپ کیوں یہاں آئے ہو؟ ضعیف بھوت کو سامنے دیکھ کر سمیر حیرت زدہ رہ گیا۔ کچھ دیر سنبھل کر اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ لگتا ہے مایوسی کی وجہ سے تم یہاں آئے ہو، لیکن تم ڈر کیوں رہے ہو؟ میں ایک بھوت ہوں، برسوں سے درخت پر میرا بسیرا ہے۔ تم نے میری مدد کیوں کی تھی؟ میرا اور تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تمہاری مدد کرنے سے شاید میں اس بھوت کی زندگی سے نجات پالوں، اس لیے میں نے 2 بار تمہاری مدد کی۔ میری مدد کرنے سے تمہیں مدد ملے گی؟ بڑی عجیب بات ہے۔ جب تک جسم میں جان ہے، لطف اٹھا کر زندگی گزارنا چاہیے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنے سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ سوچ سمجھ کر اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ میں تمہارے اجداد سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ہمیشہ منفی سوچ رکھتا تھا۔ میں نے زندگی کا لطف نہیں اٹھایا اور مرنے کے بعد بھوت بن گیا۔ اگر میں نے اپنی موجودہ نسل کو مایوسی اور منفی سوچ سے بچا لیا تو مجھے بھوت کی زندگی سے نجات مل جائے گی۔
समीर, तुम मेरी 5वीं नस्ल से ताल्लुक रखते हो। अगर तुम मायूस और उदास रहे तो मुझे इस जिंदगी से निजात नहीं मिलेगी। क्या तुम भी उदास और मायूस जिंदगी गुजारने के बाद भूत बनना चाहते हो? अब तुम्हें फैसला करना है। ये कहकर ज़ईद भूत वापस दरख्त पर चला गया। उसके बाद समीर ने कभी भी मायूसी को खुद पर हावी होने नहीं दिया।